شعبہ نصیر صاحب سے ملتمس ہوں شعبہ تفہیم تعلیم صبح سے محترم جناب ڈاکٹر نصیر صاحب. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں. سب سے بڑی نعمت ایمان ہے. ایمان کے بعد اللہ نے دوسری بڑی دولت ہمیں دی ہے وہ صحت و تندرستی ہے. اور الحمدللہ میں طلبا سے مخاطب ہوں, اساتذہ سے مخاطب ہوں, اور میں صحت کے حوالے سے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو طاقتور مسلمان محبوب ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو طاقتور دیکھنا چاہتا ہے. مسلمان جسمانی لحاظ سے طاقتور ہو, تعلیمی اعتبار سے طاقتور ہو, کردار کے لحاظ سے مضبوط ہو, مال و دولت مسلمانوں کے پاس بے انتہا ہونی چاہیے. سائنس اور ٹیکنالوجی میں مسلمانوں کا عشر عشیر دور دور تک کوئی نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں. ہم کون ہیں؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم وہ بہترین امت ہو جو برپا کی گئی ہے اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو, روکتے ہو. ہم سب کو صحت چاہیے اور تندرستی چاہیے. صحت اور تندرستی کے حوالے سے چند اہم باتیں ہیں. صرف 7 منٹ کے اندر میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں. پوری توجہ دیں تمام طلباء انشاءاللہ. صحت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک کو کہتے ہیں ذہنی صحت اور دوسری کو کہتے ہیں جسمانی صحت. اگر ہم سب کی ذہنی صحت بہت اچھی ہو تو ہماری 70% جسمانی بیماریاں ختم ہو جائیں گی. پورے پاکستان سے 70% جسمانی بیماریاں جو پھیلی ہوئی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. بلڈ پریشر ختم ہو جائے گا, ڈائبٹیز یعنی شوگر ختم ہو جائے گی, گردوں کے امراض ختم ہو جائیں گے, جلدی بیماریاں ختم ہو جائیں گی, اور ایسے بہت سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. ہمیں ذہنی صحت کی ضرورت ہے. ذہنی صحت کے حوالے سے چند اصول آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر ہم ذہنی صحت چاہتے ہیں تو ذہنی صحت کا پہلا اصول ہے. ذہنی صحت کا پہلا اصول یہ ہے کہ ہم سب کو اپنی زندگی کا مقصد پورا کرنا ہے, اور ہماری زندگی کا مقصد عبادت کرنا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. کہ ہم نے نہیں پیدا کیا مگر انسانوں کو اور جنوں کو اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. دنیا میں اگر ہم ذہنی صحت چاہتے ہیں تو سب سے پہلا اصول ہے ہمیں اپنی زندگی کا مقصد پورا کرنا ہے. اگر ہم اپنی زندگی کا مقصد پورا کریں گے تو ہماری ذہنی صحت بہت اعلیٰ درجے کی ہوگی. چونکہ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے. ہم پاگل اس شخص کو کہتے ہیں جس کی کوئی منزل نہیں ہوتی, جس کا کوئی مقاصد نہیں ہوتے, جو بے مقصد ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے, آوارہ گردی کرتا رہتا ہے, سر مارتا رہتا ہے, کبھی دوسرے کو مارنا ہوتا ہے, کبھی اپنے آپ کو مارنا ہوتا ہے. تو دنیا کے تمام انسان پاگل ہیں. میں پاگل کی بہت بڑی تشریح کرتے جاتا ہوں. دنیا کے تمام انسان پاگل ہیں جو اپنی زندگی کے مقصد کو پورا نہیں کرتے, اور وہ بھی پاگل ہیں جو زندگی کا مقصد تو جانتے ہیں لیکن اس کو پورا کرنا نہیں چاہتے یا غفلت برتتے ہیں. تو اس وقت دنیا میں تقریباً 90% لوگ پاگل ہیں جو اپنی زندگی کا مقصد پورا نہیں کرتے. اور جب انسان زندگی کا مقصد پورا نہیں کرے گا تو اس صورت میں اس کی ذہنی صحت خراب ہو جائے گی. ابھی چونکہ بہت کم وقت ہے اس لیے میں مختصر بات کر رہا ہوں, صرف اشاروں میں بات کر رہا ہوں. ذہنی صحت کا دوسرا اصول, ذہنی صحت کا دوسرا اصول یہ ہے کہ ہمیں اپنی رشتہ داریاں نبھانی ہیں. ہم کون ہیں؟ انسان ہیں, اشرف المخلوقات ہیں. اللہ نے اس دنیا میں ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں, رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں, خالہ ماموں تایا چاچا اپنے پڑوسی کے حق ادا کر رہے ہیں نہیں کر رہے. اصل اس دنیا میں ہمارا جو امتحان ہے وہ صرف اس بات کا ہے کہ ہم دوسروں کے حقوق ادا کر رہے ہیں یا نہیں. اگر ہم رشتے ناطے نبھانا شروع کر دیں اور ان پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہماری ذہنی صحت بہت اعلیٰ درجے کی ہوگی, بہت ہی اعلیٰ درجے کی. انسان کی یہ فطرت ہے کہ دنیا میں کوئی انسان اکیلا زندگی بسر نہیں کر سکتا, کوئی شخص اکیلے نہیں رہ سکتا. بغیر خاندان کے جو لوگ رہتے ہیں
کہ ہم نے اپنے رشتے ناطے کاٹ دیے، جس کی وجہ سے ہمیں سے اچھا یہ محسوس کرتا ہے کہ دنیا میں میں اکیلا ہوں، اگر مجھ پر کوئی مصیبت آئے گی کوئی مشکل آئے گی تو کوئی میری مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اسلام نے ہمیں حکم دیا رشتے ناطے نبھاؤ۔ ذہنی صحت کا دوسرا اصول رشتے ناطے نبھانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ زیادہ محبوب اور پسند ہیں جو اپنے رشتے داروں کے ساتھ ملتے جلتے رہتے ہیں اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف پر صبر کرتے ہیں۔ اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہے جو اپنے رشتے داروں سے کٹ کر رہتے ہیں۔ کٹ کے رہنے کی صورت میں ہماری ذہنی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ ذہنی صحت کا تیسرا اصول مختصر بہت اہم ہے۔ ذہنی صحت کا تیسرا اصول ہے اچھے ماحول میں زندگی گزارنا۔ اچھا ماحول کسے کہتے ہیں؟ طلبا کو بھی توجہ دیں۔ اچھا ماحول کہتے ہیں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، جو کچھ ہم سنتے ہیں، جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اور جن لوگوں کے درمیان ہمارے روز و شب گزرتے ہیں وہ ہمارا ماحول ہے۔ اگر ہم اپنے ماحول کو اچھا کر لیں تو بڑے بڑے دانی، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے بگڑے ہوئے لوگ صحیح ہو جائیں۔ ماحول کسی کہتے ہیں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، جو کچھ ہم سنتے ہیں، جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اور جن لوگوں کے درمیان زندگی گزارتے ہیں وہ ہمارا ماحول ہے۔ اگر ہم ذہنی صحت چاہتے ہیں تو ہمیں اچھے ماحول میں زندگی گزارنی ہوگی، اور اگر اچھا ماحول نہ ملے تو ماحول کو اچھا بنانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اور ہم سب کو اللہ نے لیڈر بنایا، قائد بنایا۔ یہ اس امت کا ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر جوان، ہر مرد اور عورت قائد ہے۔ جو قائد ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ اس کی دلیل ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو اس لیے تیار کریں گے کہ ہم سب اس لیے برپا کیے گئے ہیں، ہم سب کو اس لیے اٹھایا گیا ہے کہ ہم جو ہے نیکی کی دعوت دیں گے، برائی سے منع کریں گے، ہم اچھائیوں کو پھیلائیں گے، ہم خوشیاں بانٹیں گے، ہم لوگوں کو دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینے والا ہاتھ دینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچانے والا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہت بڑی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا جس کا آج کا دن اس کے کل کے دن سے اچھا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہو رہی ہو اور حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونک رہے ہو اور تم میں سے کوئی کسان زمین میں پودا گاڑ رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ آخری وقت تک پودا گاڑتا رہے، اور اس وقت تک چاہے اس کے جسم سے نکل رہی ہے لیکن وہ اپنا کام جاری رکھے گا۔ اسلام نے عمل کا ہمیں کتنا بڑا درس دیا۔ میں ڈاکٹر ہوں، میں ہاسپٹل میں بیٹھتا ہوں، اگر میں کسی مریض کا بلڈ پریشر چیک کر رہا ہوں تو اگر میں مر رہا ہوں تو مجھے آخری وقت تک بلڈ پریشر کو چیک کرنا ہے۔ میری پوری توجہ کلمہ مجھے پڑھنا ہے، میری پوری توجہ مریض کی طرف ہوگی۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ اسلام عمل کا ہمیں کتنا درس دیتا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت کی، جہنم کی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ گمی ہے نہ ناکامی۔ تو بنیادی طور پر جو میں آپ کے سامنے دو تین باتیں رکھی بڑی اہم ہیں۔ کرونا کے حوالے سے کچھ اہم باتیں، ایک دو باتیں۔ کرونا سے بچنے کے لیے جسم کے اندر قوت مدافعت پیدا کرنا ضروری ہے۔ ہمیں 7 دانے کلونجی روز استعمال کریں گے، 5 دانے میتھی دانہ روز استعمال کریں گے، 3 کھجوریں روزانہ کھائیں گے، ادرک، پودینہ اور چھوٹی الائچی کا قہوہ پیا کریں 1 آدھ مرتبہ، پاؤ چمچ شہد صبح اور پاؤ چمچہ شام میں کھائیں گے، اور ایک اور بات ہمیشہ مسکراتے رہیں۔ مسکرانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی تھی اور ہم سب کے منہ ہر وقت بنے ہوئے۔ اگر ہم صحت چاہتے ہیں، اگر ہم ذہنی صحت چاہتے ہیں، اگر ہم جسمانی صحت چاہتے ہیں تو ہمیں مسکرانا ہوگا۔ ہمیں ہمارے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ مسکراہٹ کی صورت میں ہمارے اندر توانائی آتی ہے، طاقت آتی ہے اور ہم کچھ کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کیونکہ وقت کی پابندی